بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب انڈوں اور ٹماٹروں سے پریشان ہیں کہ لوگ ان پر انڈے برسا رہے ہیں، ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اتنے مہنگے محلات میں رہتے ہیں، تو لوگ کیوں اس طرح سے ان کے اوپر ٹماٹر اور انڈے برسا رہے ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو، اشرافیہ کو، شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، یہ حکمران ہو، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے تنگ ہیں، لوگوں میں نفرت کس قدر بڑھ چکی ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے ماریں گے، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں گے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال کریں گے، آپ لوگوں کو لاپتہ کریں گے، ان پر تشدد کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کے کاروبار تباہ کر دیں گے، ان کے گھروں کو گرا دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ وہ ہمیں ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر انڈے برسائے جا رہے ہیں، اور آپ کو پھولوں کے ہار لوگ پہنائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہہ رہے ہیں جی مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کا حالیہ بیان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس پر بات ہو رہی ہے کہ جی آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، نوجوانوں کو ہمارے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، مذہبی طور پر بھی بڑا غلط ہے۔ اندازہ لگائیے ان کو اب مذہب یاد آ رہا ہے جب ٹماٹر اور انڈے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، فرانس کے صدر کے ساتھ ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، امریکہ کے دیگر کون سے مہذب معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں، کیا برطانیہ کی بات کرتے ہیں، وہاں لوگوں نے اس طرح رد عمل دیا ہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں حالانکہ وہاں پر اس طرح کا کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کے گھر میں جا کر آپ ان کی عورتوں اور بچوں کو ہراساں کریں۔ رانا ثناءاللہ نے خود کہا تھا، اور بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ 9 مئی سے بہت پہلے کی بات ہے، یہ ان کے پی ڈی ایم 1 کی بات ہے، پی ڈی ایم دور کی، 1 کی، اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اور یہ پی ڈی ایم 2 کا دور چل رہا ہے، 3 سال ہو چلے ان کو۔ اس وقت رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ 4414 ریڈز کیے ہم نے، 4414 گھروں میں چھاپے مارے ہیں، یہ خود انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا ہوا تو کیا وہ رد عمل نہیں دیں گے؟ ثنا بچہ صاحبہ سینئر صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سوچا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جب جیسے بھی وزیر اعلیٰ بن گئی، چلے بن گئی، ان کے ساتھ خود جو کچھ ہوا، جی جیل رہیں فلاں، یہ وہ، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی، وہ کبھی عورتوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے، لیکن ان کی انا، ان کی ضد اتنی زیادہ ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے خود کروایا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ اس میں نہیں، یہ ثنا بچہ صاحبہ نے کہا ہے۔ سنم جاوید کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات کی ابھی لاگ میں، آپ اندازہ لگائیے۔ تو جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے، ان کی بہنوں کے ساتھ، کسی کی اہلیہ کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، یعنی 100 سال کی بوڑھی خواتین کو نہیں چھوڑا گیا، آپ دیکھیے نا کیا ہو رہا ہے، کسی سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، کسی گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا، بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اوہو ہمارے اوپر انڈے اور ٹماٹر مار رہے ہیں یہ لوگ، اوہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، اس پر لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تو عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، گولیاں چل گئیں، گولیاں چلائی گئیں، اور جن پر وہ ایف آئی آر کرنا چاہتے تھے ان پر تو ایف آئی آر تک نہیں ہو سکی، اور یہ کہتے ہیں جی ہم پر انڈے برسا دیے، ہم پر ٹماٹر مار دیے، ہماری کروڑوں کی گاڑیاں، اور یہ سب۔ دیکھیے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تجزیہ کار صحافی بات کر رہے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جس طرح جنیوا میں پھر رہے ہیں جہاں AQI ایئر کوالٹی انڈیکس 27 ہے، 27، اور لاہور میں پتہ کتنا، 600، 1000 تک بھی گیا ہے، 150 سے اوپر مضر صحت ہے، 150 سے اوپر، اچھا نہیں، یہاں 600 پر چلا گیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ جاتے ہیں جناب اسپیشل پلینز میں جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں کروڑوں خرچہ آتا ہے، ان جہازوں میں جاتے ہیں، عام جہازوں میں بھی نہیں جاتے، علاج ان کے وہاں پر ہوتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو انفیکشن ہوا ہے گلے کا، اس لیے وہ جا رہی ہیں جی وہاں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ پھر کیا کرنے گئی ہیں، چیف سیکرٹری کیا کرنے گئے ہیں، تو ان کے لیے تو ہر چیز افورڈیبل ہے، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لیتے ہیں، دنیا کے مہنگے ترین محلات میں رہتے ہیں، دنیا کے مہنگے ترین کپڑے پہنتے ہیں، مہنگی ترین شاپنگ کرتے ہیں ہر جگہ سے، اور ان کو احساس ہی نہیں کہ لوگ اس سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پھر کہیں گے جی عمران خان، وہ لوگ کہتے ہیں وہ تو سادہ لباس، اپنا لباس پہنتا تھا، اس نے اس طرح کے محلات کوئی نہیں بنائے، اس نے جو کمایا وہ پاکستان لے آیا، باہر فلیٹس بیچے پاکستان لے آیا، باقی اس کے پاس کرکٹ کی کمائی بہت زیادہ، وہ تو ایک میچ کی کمنٹری کا دنیا میں سب سے زیادہ موازہ لیا ہے اس نے، ریکارڈ بنایا اور ابھی بھی لے سکتا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کا تو موازنہ نہیں بن سکتا ان کی شہنشاہیت کا، لیکن لوگوں کے ساتھ یہ جو کچھ کر چکے ہیں، پھر یہ وہاں جو احتجاج ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں کہ اوہو ایسی کی تیسی، ہم یہاں پر ان کے جناب گھروں پر چھاپے مروائیں گے، ان کے رشتہ دار ڈھونڈتے ہیں، ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے، ان کے رشتہ داروں کو یہاں پر تنگ کرو، اور پھر اس کا رد عمل آپ کا خیال ہے نہیں آئے گا۔ ابھی قاضی فائصہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ویڈیوز آئیں، 2 دفعہ ان کی آ گئی، 2 دفعہ شریف خاندان کی آ گئی، کہ پہلے ویڈیو آئی ایک عورت احتجاج کر رہی ہے، دوسری آئی کہ اپنے لوگوں کو 4 بندوں کو کھڑا کر کے جناب نعرے لگوا رہے ہیں،
وہ ساری ریہرسل تھی. تو جعلی چیز اور ہوتی ہے, حقیقت اور ہوتی ہے. بڑا کہا قاضی فائز عیسیٰ یہ, قاضی فائز عیسیٰ پر یہ کر دیا, وہ کر دیا, اوہو وہ تو سرکاری گاڑی میں تھے. ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا کہ کیا کسی سابق چیف جسٹس کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ ہائی کمیشن کی گاڑی میں, پاکستان کے ٹیکس پیئر کی گاڑی میں اس طرح سفر کرے. اس پہ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. عیاشیاں آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. یہی ہے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا, جس کی وجہ سے ایکس بند کر دیا. یہ اب چینج آ چکا ہے, لوگوں میں شعور اور طرح کا آ گیا ہوا ہے. یہ ان کو بدتمیز کہتے ہیں نہیں, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ان میں شعور آ گیا ہے. اب یہ پٹواری سسٹم نہیں چلے گا کہ پٹواری کے ذریعے آپ تھانے دار کے ذریعے ہر چیز کنٹرول کریں, پیسے کے ذریعے, دولت کے ذریعے. اب یہ نہیں چل رہا. قاضی صاحب کا سن لیجئے, اس پر ہوا کہ جی ہم نے درخواست دے دی ہے, ہم نے وہاں پر برطانیہ سے بات کر لیا ہے, وہاں فورن آفس میں کہہ دیا ہے, فورن آفس ان سے بات کرے گا. اس کی حقیقت کھل گئی ہے. اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہو گئی ہے کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ تک بات پہنچی ہے, وہاں جی پولیس اسٹیشن پہ پتہ کر لیا. تو وہ انہوں نے کہا ہے, جواب دیا آگے سے کہ پہلے تو کوئی درخواست ہی نہیں ہے ایسی. دوسروں نے کہا جی حملہ ہی کوئی نہیں ہوا, ایسے ہی جھوٹ بولی جا رہے ہیں, نہ کوئی حملہ ہوا, کیونکہ ایک احتجاج تھا, قانون کے دائرے میں رہ کر ہوا ہے. یہاں تھوڑی پاکستان کی طرح انسداد دہشت گردی کے پرچے دے دو, لوگوں کو اٹھا لو, نہ ضمانتیں ہو سکتی ہیں, 1.5 سال جناب ان کا چلان ہی پیش نہیں ہوگا, اور بس اٹھا لیں جی, جس کو پکڑو, جو بھی باہر نکلا ہے دہشت گردی. یہاں تو اپوزیشن کے رہنماؤں کو نہیں چھوڑا گیا, دفعہ 144 میں جناب پکڑ لیا گیا. یہ تو حال ہوا ہے. تو اب جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ جی اتنی فسطائیت آپ پھیلائیں, اور اس کے بعد لوگ آپ کی گاڑیوں پر ڈنڈے اور وہ کیا کہ جی آپ نے گاڑیاں توڑوائیں لوگوں کی. احتجاج پہ پولیس کو کہا ان کی گاڑیاں توڑ دو. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ یہ ہوا. تو اب کہتے ہیں ہماری گاڑیوں پر بھی, یہ ہماری گاڑیاں بہت قیمتی ہیں, ان پر انڈے اور ٹماٹر بھی کوئی نہ مارے. تو اب اس پر پریشان ہے کہ گاڑیوں پر ٹماٹر انڈے پھینک رہے ہیں, تعقب کر رہے ہیں, گندے گندے نعرے لگا رہے ہیں. آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو کسی اچھے طریقے سے کرو. اچھا, اب وہ احتجاج بھی ان کی مرضی کا ہو, یہ حال ہے ان کا. شیان علی کہہ رہا ہے جی کہ my Pakistani ID has been cancelled by the Pakistani regime. I am and always will be Pakistani and no one can steal this right from me. وہ نہیں پیچھے ہٹ رہا جی. اچھا, اب انہوں نے حال کیا کیا ہے, یہ جیو کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان میں چینیوں کے تحفظ کے لیے چینی سیکیورٹی عملے کی تعیناتی کی تجویز, پاکستان کا عدم اتفاق. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. چین کہہ رہا ہے ہم اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کر لیتے ہیں, آپ سے نہیں ہو رہا. اتنا برا حال کر دیا اس حکومت نے پچھلے 3 سال میں کہ اب ہمارے قریب ترین دوست کا اعتماد نہیں. پچھلی ویڈیو میں میں نے تفصیل سے اس پر بات کی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, بیرونی طور پر عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر آنے پر عمران خان کو باہر جانے کا آپشن دیا جائے گا, جو عمران خان قبول نہیں کریں گے. اس کا پھر الزام سول ملٹری لیڈرشپ پر نہیں آئے گا. یہ جی محمد مالک صاحب نے یہ خبر دی ہے. باقی عمر ایوب صاحب نے کہا ہے, انکشاف کیا ہے, کیونکہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, اسد قیصر کو, شبلی فراز کو, ان سب کو گرفتار کر لیا گیا. جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں عمر ایوب اور شبلی فراز, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا, حراست میں لے لیا گیا کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے. 4 سے زیادہ لوگ ملنے آ گئے تھے, عدالت کے احکامات پر ملنے آئے تھے ڈیرہ عمران خان سے. اب ان کو رہا کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے گرفتار کرنے والے پولیس اہلکار کو کہا کہ تم غیر قانونی کام کر رہے ہو, تو اس نے کہا ہمیں معلوم ہے ہم غلط کام کر رہے ہیں, غیر قانونی کر رہے ہیں, بالکل غلط ہے, لیکن ہم مجبور ہیں. یہ بات وہ کرتے ہیں. اچھا, یہ صاحبزادہ حمزہ کہہ رہے جی ہمیں کمر میں مکے مارے جائیں, ہمیں دھکم پیل کی جائے, یہ سب کچھ کیا جائے. پھر ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوں تو کہتے ہیں آپ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں ان کا. کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جی آج ملاقات ہوگی, جیلر نے کورٹ کے سامنے, عدالت کے سامنے انڈرٹیکنگ دی تھی, تو یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے, تو اس کا کیا فائدہ. یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد اپنی تو عزت کا خیال کیا نہیں, عدلیہ کی عزت بھی گئی, ان کے آرڈرز بھی گئے, کسی کی کوئی عزت اس معاشرے میں نہیں رہ گئی. اب جس کے ساتھ جو مرضی کرے. ہاں, شریف خاندان سمجھتا ہے کہ عزت صرف ان کی ہے, ان کے علاوہ کسی کی نہیں, ان کے خلاف کوئی احتجاج, کوئی کچھ نہ کرے. اب چین نے پاکستان میں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے چینی سیکیورٹی عملے کی تعیناتی کی تجویز پیش کر دی. پاکستانی سیکیورٹی اور سرکاری ذرائع نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ چین پاکستان میں اپنے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنی سیکیورٹی لانا چاہتا ہے, اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے. البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اب تک اس پر اتفاق نہیں کیا. ذرائع کے مطابق چین پاکستان کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم بنانے پر اتفاق پایا گیا. تاہم پاکستانی سرزمین پر چینیوں کے لیے حفاظتی انتظامات میں چین کی شرکت کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. پاکستان نے چین سے انٹیلیجنس اور نگرانی صلاحیت بہتر بنانے میں مدد کا کہا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ مشترکہ سیکیورٹی اسکیم پر بات چیت سے واقف نہیں, تاہم چین پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید بنائے گا. چینی باشندوں, اداروں اور منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی. رائٹرز کے مطابق وزارت داخلہ اور وزارت منصوبہ بندی نے رپورٹ پر رد عمل سے گریز کیا ہے. پاکستان میں چینیوں کے تحفظ کے لیے چینی سیکیورٹی عملے کی تعیناتی کی تجویز, پاکستان کا عدم اتفاق. یہ جناب جیو کی ویب سائٹ پر یہ خبر موجود ہے.
اور میں پہلے ہی آپ سے اس بارے میں کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اتنا زیادہ پاکستان پر آپ سمجھے عدم اعتماد چین نے کر دیا ہے کہ باقی کون سا ملک ہے جو انویسٹ کرے گا یا کچھ کرے گا. یہ حال ہے اس وقت. یہ اتنا عدم استحکام ہے، اتنا عدم اطمینان ہے. اور وہاں شریف خاندان کو کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہم یہاں سب سے بڑے صوبے کو چھوڑ کر وہاں پر جا کر علاج یا شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، تو ہم پر ٹماٹر اور انڈے کیوں برسا رہے ہیں؟ آپ سوچ دیکھیے، ڈسکنیکٹ دیکھیے. لوگ یہاں بے روزگاری سے مر رہے ہیں، غربت سے تنگ ہیں، اسموگ سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، نہ علاج ہے، سرکاری اسپتالوں میں فنڈز کی کمی ہو گئی ہوئی ہے. ان کو کوئی احساس نہیں یہاں پر کیا حالات ہیں، ہم نے کیا تباہی مچا دی ہے. کوئی قانون نہیں، کوئی کچھ نہیں. کس طرح لوگوں کی عزتیں ہم نے اچھالی ہیں، پامال کر دی ہیں، تباہی کر دی ہے، لوگوں کو جس طرح جیلوں میں ڈالا ہے. ان کے لیے یہ ہے جی اوہو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج ہو گیا، وہ ہمارے اوپر ٹماٹر اور جناب انڈے چل پڑے ہیں. یہ حال ہو گیا ان کا. اللہ حافظ.